بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان کے بارے میں لب کشائی کرتے ہوئے ہمیں تانے مارتے ہیں کہ جناب پاکستان میں دہشت گردی ہے اور یہ دہشت گردی کا وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی پاکستان پر پچھلے کو 35-40 سال سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے یہ گفتگو کی۔ تو اس کا جواب بلاول بھٹو زرداری جو کہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے فورم پر جے شنکر کو جب یہ جواب دیا، جواب آپ سے شیئر کرتے ہیں، لیکن اس جواب کو سنتے ہی پورے انڈیا میں آگ لگ گئی۔ آگ اس حد تک لگی کہ ان کے لب و لہجے سے، ان کے انداز بیان سے، ان کی گفتگو سے پتہ لگتا ہے کہ پورا ہندوستان ہل چکا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ ہندوستان کے لوگ اس طرح سیکھ پا ہیں کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ ہم پر کوئی بمباری ہی کر دے، لیکن کیا کریں، اب ان کا وہ بس نہیں چلتا جو امریکہ کا سیکنڈ ورلڈ وار میں چل گیا تھا کہ انہوں نے ایٹم بم بنایا۔ تو جب ان کو آگے سے سچی سچی کھری کھری کسی نے سنائی تو انہوں نے جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم ہی مار دیے، کیونکہ پتہ تھا کہ آگے سے کچھ لگ نہیں سکتا، ورنہ امریکن ایسی غلطی نہیں کرتے۔ تو انڈیا کو اب یہ اندازہ تو ہو گیا کہ وہ بم تو مار نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آگے سے اس سے زیادہ برے طریقے سے کوئی ریئیکٹ کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ سیکھ پائیں اور میڈیا پر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے یہ لوگ، پاکستان کے وزیر خارجہ نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی، حالانکہ ان کو اپنی غیر ذمہ داری کا کوئی اندازہ نہیں۔ بلاول نے یہ کہا کہ دہشت گردی کا جو مرکز اسامہ بن لادن تھا وہ تو اپنی جان سے چلا گیا، وہ تو مر گیا، لیکن گجرات کا قصائی جی انڈیا کا جو موجودہ وزیر اعظم ہے کہ وہ پہلے تو وہ زندہ ہے، اور پھر یہ مودی جو ہے وہ انڈیا کا وزیر اعظم ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ جو ہندوستان کی جنتا ہے، ہندوستان کے جو لوگ ہیں، وہ آر ایس ایس کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ان کی بی جے پی کی ایک دہشت گرد تنظیم ہے نا، آر ایس ایس۔ تو بلاول نے کہا کہ یہ اس کا ایس ایس جو ہے یہ اس سے آیا ہے جو کہ جرمنی میں ایک ہٹلر کے زمانے میں ایک پرائیویٹ فورس بنائی گئی تھی، اور اس فورس کے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو قانون سے مبرہ یا قانون سے اوپر سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کو اختیار ہے کہ وہ جس طرح سے چاہیں دوسرے لوگوں کو ٹریٹ کریں۔ تو یہ ایک ہسٹورک ریفرنس دے کے انہوں نے کہا کہ انڈیا میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ آر ایس ایس جب چاہے جس وقت چاہے، چاہے تو گائے کے گوشت پر کسی کو قربان کر دیں، یا گائے کے دودھ پینے پلانے پر قربان کر دے، یا پھر خود جو ہے وہ گائے کا شوشو پی کے کسی کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ یہ سب کچھ آر ایس ایس کی کارنامے ہیں، اور یہ ہٹلر کی اس فورس سے ان کو تشبیہ دی۔ بس اب یہ سب کچھ سننا تھا تو انڈیا میں آگ تو لگنی تھی۔ اب جو مودی ہے اس کو گجرات کا قصائی ہم نے نہیں کہا، امریکہ بہادر نے کہا، جس کا یہ ریفرنس دے رہے تھے نا کہ آپ جو ہے وہ گھر کے باجو میں سانپ پال لیں تو پھر وہ سانپ پڑوسیوں کو کاٹنا ضروری تو نہیں ہے، وہ تو آپ کو بھی کاٹ سکتا ہے۔ تو امریکہ بہادر نے جب یہ گجرات کا سانحہ ہوا تو مودی صاحب وزیر اعلیٰ تھے کیونکہ گجرات کے، تو انہوں نے کسی طرح کی کوئی اپنی پولیس کو اور دوسرے جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی انتظامیہ ہوتی ہے اس کو اس چیز پر نہیں کہا کہ آپ ان فسادات کو روکیں، کیونکہ اس میں 1,000 سے زائد مسلمان اپنی جان سے بھی گئے اور اپنی جائیداد سے اور اپنی قیمتی جمع پونجی سے بھی محروم کر دیے گئے، یعنی ایک بہت بڑی دہشت گرد کارروائی۔ تو امریکہ نے کیونکہ 1998 میں ایک قانون پاس کیا تھا، اس قانون کی بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ جو کرسچین تھے یا جو یہودی تھے ان کو اگر کسی ملک میں، کیونکہ اکثر یہ نشانہ بنتے تھے مختلف ممالک میں، کہ اگر کوئی حکمران ان کو مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنائے گا تو اس حکمران کو یا اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو امریکہ کا ویزا نہیں دیا جائے گا۔ یہ 1998 میں جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ میں قانون پاس ہو گیا۔ اب جب مودی کے گجرات میں یہ واقعہ پیش آیا تو امریکہ بہادر نے مودی کا امریکہ کا ویزا، حالانکہ اس کے پاس ویزا موجود تھا، اس کی امریکہ میں
انٹری پر پابندی لگا دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جناب آپ دوبارہ امریکہ میں ویزا اپلائی کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، کیونکہ آپ نے اپنی انتظامیہ کو اس بات پر کوئی انسٹرکشن ہی نہیں دی کہ جو لوگ دنگا فساد میں مذہبی بنیادوں پر مارے جا رہے تھے گجرات میں، ان کو کسی طرح سے بچایا جاتا۔ تو یہ تو پہلی سب سے بڑی امریکہ کی طرف سے، اور پھر یہ 10 سال تک تقریباً اس وقت تک پابندی رہی انڈیا کے مودی صاحب پر، یعنی انڈیا کے وزیر اعظم صاحب پر، کہ وہ امریکہ داخل نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ وہ انڈیا کے وزیر اعظم منتخب نہیں ہو گئے۔ تو یہ تقریباً 9 سال تک وہ امریکہ نہیں گئے، امریکہ نے ان پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ تو کتنے بڑے دہشت گرد تھے۔ پھر انڈیا کے کوئی 1 بلین کے قریب لوگ، کیونکہ مسلمانوں نے تو صاحب زر مودی کو ووٹ نہیں دیا ہوگا، تو بقایا بیچارے جو ہے وہ ڈرا گئے، تو انہوں نے مودی صاحب کو ووٹ کر دیا، تو مودی صاحب دہشت گرد وزیر اعظم بن گئے۔ یہ انڈیا کے سارے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں دہشت گرد ہیں، تو ہم نے اسامہ بن لادن کو تو اپنا صدر اور اپنا وزیر اعظم تو نہیں بنایا، ہم نہیں پسند کرتے ان کو، نہ ہی ہم نے حافظ سعید کو کبھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا درجہ دیا، نہ ہی ہم نے وہ اظہر مسعود جس کی سٹوریاں آپ ہمیں سناتے ہیں، یا اجمل قصاب یا کوئی ایسا، کبھی ہم نے ان کو اپنے جو ہے وہ کسی بھی اسمبلی کا ممبر نہیں بنایا، ہم نے تو انہیں رکن تک نہیں بنایا۔ تو آپ نے تو اکٹھا دہشت گرد آدمی کو انڈیا کا وزیر اعظم بنا دیا، اس کو آپ نے وزیر اعلیٰ بھی اس کی دہشت گرد اور مسلمان مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے بنایا، تو آپ ہمیں کس بات کے تانے دیتے؟ یہ آپ کے RSS ہے، ایک دہشت گرد تنظیم جو آپ کی بہت بڑی بی جے پی کی یعنی آرمڈ ونگ ہے، جو لوگوں کو قتل عام کرتی ہے۔ تو آپ پاکستان کے اوپر الزام لگانے سے پہلے اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیر لیں، ڈنگورا پھیریں، اور یہ دیکھیں کہ آپ جو کچھ آپ کے منہ میں آتا ہے وہ ہمارے اوپر اپنی غیر ضروری گفتگو نہ کیا کریں، کیونکہ پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے۔ ابھی جے شنکر نے جو کچھ کہا تھا، پاکستان میں کسی شخص نے اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کیا، کہتے ہیں چھوڑے دفع کریں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے، جے شنکر بھی کوئی بندہ ہے جس کے اوپر بات کرے۔ لیکن جب آپ کے ہاں آگے لگی ہوئی ہے اور بلاول نے آپ کو یونائٹڈ نیشن کے فورم پر جواب دے دیا، تو آپ کا میڈیا اگر اتنا سیانہ ہوتا کہ بولا تو اس نے سچ ہی ہے، تو آپ اپنی بکواسات کو روک لیتے۔ لیکن آپ نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ گفتگو لازمی کریں۔ تو یہ جناب آپ نے ہمارے بارے میں گفتگو نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے اپنا ڈرٹی للن کو پبلک میں اس طرح سے کھلے عام، اور کھلے عام صرف ایک ڈرٹی للن آپ کو واش نہیں ہوا، ایک اور ڈرٹی للن آپ کا اتنا برے طریقے سے آپ نے واش کیا ہے کہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ کتنے دوگلے ہیں، 2 نمبرے ہیں، 2 نمبرے بھی نہیں، 10 نمبرے نہیں، 10 نمبرے بھی میرے خیال میں بہت اچھے ہوتے ہیں لوگ، آپ اس سے بھی کئی درجے گزرے ہوئے۔ اب سنیے، اپنی کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنیے۔ بھارت کو جب 47 میں آزادی ملی، تو اس میں جو پیش ہندو رہنما تھے وہ مہاتما گاندھی تھے۔ مہاتما گاندھی کو جس نے قتل کیا، بی جے پی اس کی پوجا کرتی ہے، کہتی ہے وہ ہمارا ہیرو ہے، گاندھی تو بالکل بیکار تھا۔ تو یہ جے شنکر کس کے کیبنٹ کے وزیر ہیں؟ یہ اسی مودی کی کیبنٹ کے وزیر ہیں، جو کہ RSS کا غنڈہ ہے، ایک دہشت گرد ہے، جو آپ کا وزیر اعظم ہے۔ تو یہ جے شنکر امریکہ میں یونائٹڈ نیشن میں وہ ایک مجسمہ گاندھی کا ابھی 2 دن 4 دن پہلے وہاں پر لگایا گیا، پیش کیا گیا، تو اس کو جو ہے وہ جے شنکر صاحب جو ہے نا اس سے آشیرواد حاصل کر رہے تھے، یا اس کو پرنام کر رہے تھے۔ اب ہمیں تو اتنی ہندی بھی یقین جانے، جب سے آپ کے کرتوت دیکھے ہیں ہندی بھی سیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو گاندھی کے اگینسٹ بی جے پی کام کرنے والی، الیکشن جیتنے والی گاندھی کا مجسمہ وہاں پر یونائٹڈ نیشن میں انڈیا کی ایک فلسفی کو پیش کرنے کے لیے وہاں کریے۔ لاکھ لعنت آپ کی تمام گفتگو پر اور آپ کے تمام لاجکس پر جو ہمیں آپ سیخ پا ہو کے دے رہے ہیں۔ ہم نے کبھی الیکشن میں بھارت کے خلاف گفتگو کر کے، ہماری کسی پارٹی نے، کسی سیاستدان نے گفتگو کر کے ووٹ نہیں لیا، لیکن آپ کے ہر الیکشن میں پاکستان اگینسٹ گفتگو کرتے ہیں۔
تو آپ کو جو بلاول بھٹو زرداری نے جواب میں کہا ہے کہ اسامہ بن لادن تو مر گیا لیکن یہ گجرات کا بوچر زندہ ہے، تو یہ امریکہ کو بتایا ہے کہ بھائی آپ دہشت گردوں کو ختم کریں. ہم نے تو ویلکم کیا تھا، اس وقت زرداری پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل لکھا کہ تھینکس گاڈ کہ ایک جو ہے وہ دہشت گرد کا صفایا ہو گیا. تو وہ امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دہشت گرد جس پر آپ نے 10 سال تقریباً پابندی رکھی، یہ زندہ کیسے ہے، اور یہ ایک اتنے بڑے ملک کا وزیر اعظم کیسے ہے؟ دہشت گرد تو یہاں پر 1 ارب لوگوں میں چھپے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا کلا کما ہونا ضروری ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے. لیکن آپ کو سمجھ نہیں آنے والی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں آپ جا گھسے تھے. دہشت گردی آپ کی، یہ مودی وہیں پہ گیا تھا نا جب حسینہ واجد وزیر اعظم تھی کچھ سال پہلے، اس کی پچھلی ٹرم میں، تو جا کے کہہ رہا تھا یہ حامی تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. تو آپ کی دہشت گردی تو آپ کی جو ہے نا وہ تسلیم شدہ ہے. تو کچھ تھوڑا سا اپنے منجی کے نیچے ڈانگ پھیر لیں اور سوچیں کہ آپ کس طرح کی قوم ہیں اور کس طرح کے لوگ ہیں اور کس طرح کی آپ کی ذہنیت ہے. انڈیا میں پڑھے لکھے بھی بہت لوگ ہیں لیکن ان بیچاروں کی دال نہیں گلتی، کیونکہ RSS کے سامنے وہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو ذرا سوچیے. میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے. جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. اور یہ انڈیا کی اگینسٹ جو بات ہے اس کو تمام انڈین تک پہنچائیے. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.